وہ ملک جو ختم نبوت کی بنیاد پر لیا گیا، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا، وہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جہاں پر لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، ہزاروں بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی، اپنی جانوں کی قربانی دی، اس ملک کی سرزمین پر جس کے آئین کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے، عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ حاصل ہے، وہاں پر آئین میں یہ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی بدبخت اگر توہین کرتا ہے اور اس کی توہین ثابت ہو جاتی ہے تو پھر 295 کے تحت اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ لیکن اسی ملک کے اندر جہاں پر جو ہے یہ آئین موجود ہے کہ اگر اہانت رسول ہوگی تو اس کو 295 کے تحت اس کو سزائے موت دی جائے گی، تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، سینکڑوں کیس پینڈنگ ہیں، سزائے موت ہو چکی ہے۔ ان 74 سالوں کو چھوڑو، ان 44 سالوں کے اندر 1974 سے ایک تاحال مجھے ذرا بتاؤ کسی ایک مجرم کو بھی تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے؟ کسی ایک مجرم کو بھی؟ ایک نہیں، بے شمار جیلوں میں موجود ہیں جن پر توہین رسالت ثابت ہو چکی، عدالت نے سزائے موت دے دی اور ان کو جو ہے ویٹنگ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، لیکن آج تک 295 کے تحت کسی ایک کو بھی تختہ دار پہ لٹکایا نہیں گیا۔ میں کسی ایک حکومت کو مطعون نہیں ٹھہراتا، الحمدللہ حق استادوں سے پڑھا ہے، سیکھا ہے اور کہنا بھی جانتے ہیں، حق کہہ رہا ہوں۔ جنرل ایوب کے دور سے جو پالیسیوں کا تسلسل چلا تھا کہ قوم کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی اور عقائد اسلامی سے دور کرنے کی ایک تحریک چلی تھی، وہ چلتی رہی، شخصیات بدلتی رہی، چہرے بدلتے رہے، پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ چلتا رہا۔ ہر ایک دور کے اندر اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے اہل مذہب کو جو ہے وہ استعمال کر کے اگرچہ قانون بھی دیا گیا، وہاں پر تحفظ بھی دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، لیکن وہ پالیسی کا تسلسل چلتا رہا۔ وہ زرداری ہو، وہ بھٹو ہو، بے نظیر بھٹو ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کسی بھی حکومت کے اندر یہ تو ہوا ہے کہ وہ پالیسی کے تسلسل میں تھوڑی رکاوٹ آئی، اس کی سپیڈ تھوڑی ہلکی ہو گئی، بریک سپیڈ بریکر کے طور پر کہیں بریک کہیں تیزی، کہیں بریک کہیں تیزی، لیکن کسی دور حکومت کے اندر تسلسل سے مکمل سپیڈ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اسی کے اندر یہ تمام حکومتیں، تمام حکمران برابر کے اس جرم میں شریک ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو دودھ کا دھلا ہوا ہو جو یہ کہے کہ نہیں اس جرم میں ہم برابر کے شریک نہیں ہیں۔ نواز شریف کی حکومت میں ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، آسیہ ملونہ کو نہیں، اس کو تحفظ دیا گیا جیل میں بٹھا کر کے۔ آنے والے حکومت نے اسی پالیسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے کیس کو سیشن کورٹ سے اٹھا کر کے اچانک سپریم کورٹ میں لا کر کے وکیل دے کر کے اور مخالف وکیل کا موقف سنے بغیر فیصلہ دے دیا گیا۔ جسٹس ثاقب مرزا بدبخت نے اس کو جو ہے وہ بری قرار دیا اور اس کو لے جا کر کے وہاں پر بٹھا دیا گیا ٹرمپ کے سامنے اور اس سے ملاقات کروائی گئی اور بتلا دیا کہ اے مسلمانوں، آج تمہارے اندر شرم و حیا کے فقدان کی وجہ سے غیرت ایمانی جو ختم ہو چکی ہے، ضمیر تمہارے مردہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے اپنے مجرم ہم ایسے لے کر بھی اہانت پر اعلان کیا تھا، معاہدہ ہونے کے باوجود فرمایا تھا۔ کون ہے جو جنت اپنے نام کرانا چاہتا ہے؟ کعب بن اشرف بدبخت کا سر لے کر کے، گستاخ رسول کا سر لے کر کے سامنے رکھے، جنت اپنے نام الگ کرائے۔ اس وقت کے ایک مجاہد صحابی نے کعب بن اشرف کا سر لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کو جہنم رسید کرایا تھا۔ یہ تعلیمات نبوی ہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سیرت ہے، لیکن یہاں پر کہاں یہ امت کہ اس کی بنیاد کیا تھی اور آج کہاں یہ امت کھڑی ہے کہ یہاں پر 29 اپریل کو یورپی یونین کا اجلاس ہوتا ہے۔ یورپی یونین 27 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد ہے اور وہ 27 ممالک سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے مذہب اور عقیدے کے دفاع تحفظ کے لیے اور جو ان کا عقیدہ رکھ
رکھنے والے ہیں ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتے ہیں. بیائیں ہی اگر تاریخ کے جھروٹوں میں دیکھا جائے جانتا جائے ایک وقت ایسا تھا امت مسلمہ اس طرح سر جوڑ کر کے بیٹھتی تھی. ایک جگہ پر جو ہے دیکھا گیا کہ رومیوں کے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. ایک مسلمان وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی آواز کیسے. وہ جب حالات معلوم ہوتے ہیں عمر بن عبد العزیز کے پاس آ کر کے بتلاتا ہے اے عمر بن عبد العزیز فلان کی قید کے اندر ایک مسلمان ظلم و ستم کے پہاڑ برداشت کر رہا ہے. عمر بن عبد العزیز فوراً خط لکھتا ہے کہ اے سلطنت کے بادشاہ میرا ایک مسلمان تیری قید کے اندر ہے اس کو فوراً رہا کر کے میرے پاس پہنچا دے وگرنہ جواب کے لیے تیار ہو جا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا خط وہاں پہنچتا ہے. فوراً وہ قیدی رہا ہو کر کے مسلم ریاست میں عمر بن عبد العزیز خلیفہ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے جب مسلمانوں نے حیا کو چھوڑ دیا بے حیائی کو اپنا لیا فحاشی اور یعنی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے. ضمیر مردہ ہو گئے, غیرت ایمان ختم ہو گئی, قرآن سے تعلق ختم ہو گیا, نبی کے فرمان سے تعلق ختم ہو گیا. اوپر سے نعرے تو لگے اوپر سے نعرے تو لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن اس غلامی کو دل سے تسلیم نہیں کیا, اس غلامی کو تسلیم نہیں کیا, عقلاً بھی تسلیم نہیں کیا, عملاً بھی تسلیم نہیں کیا, صرف زبان سے. تو پھر آج وہی کافر ہیں جو ایک خط کے اوپر مسلمان قیدی کو واپس کر دیا کرتے تھے. آج وہی بدبخت سر جوڑ کے بیٹھ کے پاکستان کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارے 80 لوگ ایسے ہیں جو توہین رسالت کے اندر جو ہے اس جرم میں سزائے موت پا چکے ہیں. ان تمام اپنے مجرمین کو جو ہے وہ رہائی دے کر کے ہمارے پاس روانہ کرو. اس وقت شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو ہے انکار کر کے آتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ 34 دن بھی یورپی یونین کے اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکی اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. وہ اس تسلسل کا یہ بارش کا پہلا قطرہ سمجھ لو کہ گوجرا سے تعلق رکھنے والے شفقت اور شگفتہ مسیح جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی 2014 کے اندر ضلع ٹوبہ ٹیکسن کے اندر سیشن کورٹ کے جج نے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان کو سزائے موت سنائی. 295 کے تحت ان کو سزائے موت سنا دی گئی. پھر اچانک یورپی یونین کے اس اجلاس کے اندر اسی شگفتہ اور اسی شفقت کا نام لے کر کے کہا گیا کہ سب سے پہلے ہمارے ان بندوں کو چھوڑو. تو پھر وہی بندے جن کو توبہ سے اٹھا کر کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس لگایا جاتا ہے آنن فانن فیصلہ ہوتا ہے اور 3 جون کو یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوا اور یہ آزاد ہو چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا جج ان کو بری قرار دیتا ہے. 295 کے تحت سزائے موت پانے والے مجرم ایک طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ممتاز قادری آنن فانن 29 فروری کو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے اس کو ڈیتھ سیل سے نکال کر کے تختہ دار کو لٹا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف اتنے سال ان کو رکھنے کے بعد پھر آنن فانن بری کر کے آسیہ ملعونہ کی طرح. اب کیا ہے کہ اپیل دائر کرنے کا حق ضرور ہے. جب تک سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوگی اس وقت تک یہ بدبخت یورپ کے کسی ملک کے کھلی فضاؤں کے اندر اپنے زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. اس طرح نکال کے لے کے جا رہے ہیں جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے اور ہماری کان پر جوں تک نہیں رہتی. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. اب پھر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوگا تاکہ اس واقعے کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے عوام الناس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی توجہ کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نہ کرے کسی جگہ پر دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو جائے یا کوئی اور سیاسی ایشو یا کسی سیاستدان کا کوئی سیکنڈر سامنے لا کر کے قوم کی توجہ کو تقسیم کر دیا جائے. کیونکہ ہم بحیثیت قوم نہیں بھیڑ بکریاں ہیں. نہ ہمارا نظریہ ہے نہ ہماری سوچ ہے نہ ہماری فکر ہے اور نہ ہی اس پر ہم تدبر اور فکر
کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک بات آئی سارے لٹ لے کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ادھر سے دوسری بات آئی اس کو بھلا دیا، اس کے پیچھے چل پڑے، ادھر سے تیسری بات آئی اس کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے چل پڑے۔ اپنا نظریے پر قائم رہنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اپنے عقیدے پر قائم رہنے کے لیے تیار۔ اور دیکھ لینا یہ سلسلہ چل پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جائے گی، قوم کے جذبات بیدار ہوں گے، احتجاج ہوگا، جلسے جلوس ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ ان ملعونوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، تختیدار پہ لٹکایا جائے۔ یہ نہیں بلکہ یورپی یونین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے 295 سی اے اور بی ان تینوں کو، اور اسی طرح 298 اے اور بی جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی توہین کے متعلق شکے ہیں آئین کے اندر، ان سب کو ختم کیا جائے۔ اور یہ یورپی یونین کا مطالبہ ہے۔ اگر ان کے اس مطالبے پر جو 80 لوگوں میں سے انہوں نے لوگ مانگے، اور جن دو کا نام کہہ کر کے آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طرح جو ہے نام لے کر کے کہہ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس پر ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تو پھر آگے بھی ایسا ایسا دیکھی ہوتا ہے کیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے دوستو، اگر اس پر ہمیں غیرت نہیں آتی، ہمارے دل میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا، ہمارے چہرے کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، پھر اپنے ایمان کی خیر منائی۔ یہ بھی حیا کے منافی، یہ بھی حیا کا منافی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بیدار رہنا ہوگا، ہمیں بیدار رہنا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ کسی بھی حکومت کے ساتھ یا کسی بھی جماعت کے ساتھ وابستگی سے پہلے ہماری وابستگی اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم آج اپنے لیڈروں کے لیے جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، مرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ جو لیڈر ان کو جانتا تک نہیں، ان کی شکل نہیں دیکھی، ان کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ہمارا اصل لیڈر ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، جو 1400 سال پہلے رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر کے اتنا طویل قیام کر کے کہ پاؤں پر ورم مبارک آ جایا کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے رو رو کے اپنی ریش مبارک کو، اپنے شکم مبارک کو تر کرتے ہوئے زمین کو سیراب کر دیتے تھے۔ یا اللہ میری امت کے حال پر رحم کرنا، یا اللہ میری امت کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا، یا اللہ میری امت کی آخرت کو سنوار دینا۔ جی ہاں، میرا اور آپ کا اصل آئیڈیل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے ایک ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنی تمام پارٹیوں کو۔ کوئی پارٹی کسی سے وفا نہیں کرتی، اوپر دیکھ لو سب بک ایک وقت میں پیپل پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہیں، اگلے وقت میں نون لیگ کے جھنڈے کے نیچے نظر آئیں گے، اور اگلے سٹیپ میں آپ کو وہ تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے نظر آئیں گے۔ یہ چہرے وہی ہیں، شخصیات وہی ہیں، کردار ان کا وہی ہے، یہ وہی زر خرید غلام ہے۔ اپنے آقا انگریز کے ساتھ نمک حلال کرنے کے وعدے وعید کر کے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم ان کے چنگل سے نہیں نکلیں گے، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے آقا کے ختم نبوت کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے، تب تک ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے درد دل یہی ہے، خدارا آنکھیں کھلی رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو، اپنے ضمیر کو بیدار رکھو، غیرت ایمانی کو وقتاً فوقتاً گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے رہا کرو کہ کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک نہیں، ورنہ بات جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر جائے گی، دنیا جیسی کیسی ہے گزر جائے گی۔ میرے دوستو، ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے ذرا تصور کر کے دیکھنا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم محشر ہوگا، اور اس وقت آج تو بڑے خوش ہو کر کے ہم پوسٹیں لگاتے ہیں کہ محشر یوم محشر ہوگا، ہر طرف سے آوازیں آئیں گی نفسی نفسی نفسی، لیکن ایک آواز ایسی ہوگی جو آئے گی امتی امتی امتی، لیکن اپنے آپ کو اس آواز پر لبیک کہنے کے قابل تو بنا لو، امت تو بن جاؤ، اور اس کی امت بن کر کے ویسی غیرت کا مظاہرہ تو کرو، کہیں ایسا نہ ہو تو پھر اس آواز کے علاوہ کوئی آواز جو ہے جان خلاصی کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس وقت اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر دیا تو کیا بنے گا؟
بس اس کو تصور میں رکھ کے اپنے ضمیر کو بیدار کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو غیرت ایمانی حیا والی زندگی عطا فرمائے، مجاہدانہ زندگی عطا فرمائے۔ جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اللہ جل شانہ ہم سب کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما